السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے نظارے ہیں کہ جو عقل کو عاجز کر دیتے ہیں، اور اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ یعنی کہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز۔ تو ہم اس کائنات کے اندر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت سے کارنامے نظر آتے ہیں جس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور کچھ معجزات انبیاء کرام کی زندگی کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، اور یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک معجزہ وہ ہوتا ہے جو وقتی طور پر اسی وقت اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو عطا کرتا ہے، اور کچھ ایسے کہ جو تاحال ان کی زندگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ جب چاہیں جس گھڑی چاہیں اس معجزے کو کر دکھاتے ہیں، جیسے کہ سورہ سبا کے اندر فرمایا، اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری ذرے بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تو سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ جیسا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ پرندوں اور پہاڑوں کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اور لوہے کو آٹے کی طرح گوندھ لیا کرتے تھے، یعنی کہ اس کی سختی داؤد علیہ السلام کے آگے کچھ نہ تھی۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام معجزات انبیاء کرام کے تابع ہوتے ہیں، وہ جب چاہیں انہیں جس گھڑی چاہیں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ معجزات تو وقتی طور پر عطا کیے جاتے ہیں اور کچھ تاحال انہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اسی کی ایک مثال سورۃ طٰہٰ کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھ سے بہت سے فائدے ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ فرمایا، بے ہوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ اسی آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں تھا پتہ کہ ان کی لاٹھی اژدہا بن جاتی ہے، ورنہ اژدہا بننے پر وہ اس سے خوف زدہ نہ ہوتے، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے تو یہ بتا دیتے کہ یہ میرا عصا ہے جو اژدہا بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور مثال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سب کو بتایا تو قریش نے آپ سے بہت سے سوال کیے کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے، کتنی کھڑکیاں اور سیڑھیاں، اور اس کا کلر وغیرہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو حجر ختیم میں کھڑے ہوئے دیکھا جبکہ قریش مجھ سے میرے سفر معراج کے متعلق سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے متعلق مجھ سے سوالات کیے، لیکن مجھے وہ یاد نہیں تھی۔ میں اس قدر غمگین ہوا کہ اس طرح کا غم مجھے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ نے اسے میری نظروں کے سامنے بلند کر دیا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ مجھ سے جس بھی چیز کے متعلق سوال کرتے تو میں انہیں بتا دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دیا، جیسے وہ سب کچھ ریئل میں ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر جو بھی قریش سوال کرتے آپ اس کا جواب انہیں دے دیتے۔ اسی طرح بہت سے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے، اور اسی طرح دوسرے مذاہب کا اعتراض بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا گیا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کا اژدہا بن جانا، اور اسی عصے کا سمندر کے اوپر مار کر اس سے رستہ بنانا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا اور مٹی کی صورت بنا کر اس کو بھی پھونک مار کر زندہ کر دینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مردہ زندہ نہیں کر سکے؟ اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء کے معجزات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے معجزات کیوں نہیں دکھا سکے؟ اور ایسے ہی سورہ انبیاء میں ذکر ہے کہ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پرآمدہ کن خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ یعنی کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ جس طرح پہلے انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے گئے تو آپ بھی کوئی ہمیں معجزہ کر کے دکھائیں جس سے ہم آپ پر یقین کریں۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے،
پہلے انبیاء کے دور میں قربانی کے لیے آسمانی آگ آتی تھی جو اس قربانی کو کھا جاتی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ یعنی کہ یہودی یہ اعتراض کرتے تھے کہ جیسے پہلے انبیاء کرام کے دور میں قربانی کو قبول کرنے کے لیے آگ آ کر اسے کھا جاتی تھی، اس طرح کا کوئی ہمیں معجزہ دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم سے پہلے بھی تو رسول معجزات کے ساتھ آئے، لیکن تم نے ان کو بھی قتل کر دیا، جیسے حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا۔ اسی طرح کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ بنی اسرائیل میں تقریباً 9 معجزات کرنے کا کہتے تھے، جن میں سے ایک یہ کہ آپ کوئی چشمہ نکالیں، یا آپ انگوروں کا باغ بنائیں یا کھجوروں کا اور اس میں سے نہریں نکالیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور یا پھر آپ فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ ہمارے سامنے آئیں، یا آپ سونے کا گھر بنا دیں، یا آپ ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور ایک کتاب کو لے کر اتریں۔ اور انہی معجزات کا کرنے کو کفار بار بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے اور عجیب و غریب سوال کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق جواب دیا، اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم نے اتاری ہے سلب کر لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کی مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کی مددگار بھی بن جائیں۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہر طرح سے مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لانے کے نہیں، تاوقتے کہ آپ ہمارے لیے زمین میں سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دیں، یا آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیں، یا آپ کے لیے اپنے ہی کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اور اس بنی اسرائیل کی شروع کی آیت میں ہی یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اس قرآن کی مثل کوئی بھی نہیں، بے شک تمام مخلوقات جمع ہو کر بھی اس کی مثل کوئی لے آئیں تو وہ نہیں لا سکتے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، جو رہتی دنیا تک قائم اور نور ہدایت ہے، اور جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ کیونکہ آج نہ تو یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا ان کے معجزات کی کوئی ویڈیو یا پریکٹیکلی کر کے دکھا سکتے ہیں، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح کوئی معجزہ عیسائی کر کے، اور نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی کوئی ویڈیو یا کوئی فزیکل طور پر کر کے دکھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ معجزہ قرآن جس کی حفاظت اللہ نے کی، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں لیکن ان کو تبدیل کر دیا گیا، لیکن قرآن پاک وہ واحد معجزہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے کر رکھا ہے، اور عقل رکھنے والے اور نصیحت پکڑنے والے اس کو پڑھ کر ہمیشہ ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ اسی طرح تقریباً 1000 سے زیادہ قرآنی آیات ہیں جو سائنٹیفک فنامنا یعنی کہ قدرت کے کرشموں کو ظاہر کرتی ہیں، اور جب اس کی تحقیق غیر مسلم سائنسدانوں نے کی تو انہوں نے بھی دین اسلام کو قبول کیا، جن کی ویڈیوز اور انفارمیشن نیٹ پر موجود ہیں۔ اسی طرح جب 9/11 ہوا اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر 2 طیاروں نے حملہ کیا تو دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے غیر مسلموں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تاکہ ہم اس میں سے کچھ غلطیاں نکال کر ان کو بدنام کریں گے۔ تو اس ترجمے کو پڑھنے سے تقریباً 6 مہینے کے اندر 36,000 بندہ مسلمان ہو گیا، اور کلنٹن 2007 میں جب وہ جیو نیوز پر اس کا آج بھی انٹرویو موجود ہے کہ جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، 2050 میں تمام دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ اسی طرح آئے دن ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے قرآن سے ہدایت حاصل کی۔ اور اسی طرح پہلے جنگ عظیم میں انگلینڈ میں تقریباً 30,000 کے قریب کتابیں جمع تھیں جو کہ جنگ کے دوران ضائع ہو گئی۔
تو جب دوبارہ سے کتابوں کو جمع کیا گیا تو ایک بکری یا بھیڑ کی کھال کے اوپر انہیں قرآن مجید ملا، جس کو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ایک ایسی ٹیکنالوجی جس سے آج سے تقریباً 50,000 سال پہلے کسی بھی مرے ہوئے بندے کی قبر کی مٹی سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آیا وہ مرد تھا یا عورت، اس کی رنگت کیا تھی۔ اور وہ جب اس قرآن مجید کو اس سے چیک کیا گیا تو وہ تقریباً 1450 سال پرانا تھا، اور اسی طرح کا ایک قرآن ٹاپ کاپی میوزیم ترکی میں بھی موجود ہے۔ اور جب اس کو پڑھا گیا تو 1960 میں سائنس نے دنیا میں قدم رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی قرآن کریم میں قدرت کے کرشموں اور سائنس کے متعلق بہت کچھ انفارمیشن دے دی، اور جس سے بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔